افسانے کا نام ہے میرا کیا قصور اور اس کو لکھا ہے رضیہ بٹ نے۔ اب اس میں میرا کیا قصور کہ عورت میری کمزوری ہے۔ جہاں کہیں میں نے عورت کو دیکھا میری نظریں آپ و آپ اس میں اٹک گئیں جیسے کنڈے اٹک جاتے ہیں۔ لاکھ کوشش کروں، ہزار جتن کروں، لیکن نگاہیں ایسی باغی ہو جاتی ہیں کہ کسی طور قابو ہی نہیں رہتی۔ میری اس بات سے میری بیوی چڑھتی ہے۔ ہم دونوں میں کبھی کسی بات پر لڑائی نہیں ہوئی، کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ میں خود بھی خاصا معقول آدمی ہوں اور میری بیوی بھی خوب سمجھدار، لیکن اس بات پر ہم دونوں میں وہ مارکے ہوئے ہیں کہ خدا کی پناہ میں اس اللہ کی بندی کو ہزار بار سمجھا چکا ہوں کہ سب یہ میری عادت ہے، صرف دیکھنا ہوں اور تو کچھ نہیں کرتا۔ میرا سابقہ ریکارڈ داغدار نہیں، تم ہی پہلی عورت ہو جو میری زندگی میں داخل ہوئی ہو، اور جوانی ہی میں داغ مفارقت نہ دی گئیں تو قسم کھاتا ہوں تم ہی آخری عورت بھی ہوگی جو میری زندگی میں آئی۔ نوجوان عورتوں اور لڑکیوں کو میں دیکھتا ضرور ہوں، لیکن اس سے آگے کبھی نہیں بڑھتا، کسی سے تعلقات بڑھانے کی کوشش نہیں کرتا، ملنے کی خواہش نہیں کرتا، حتیٰ کہ کبھی کسی سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، صرف دیکھتا ہوں۔ اور اس بات کا تمہارے سامنے ایمانداری سے اعتراف بھی کرتا ہوں کہ دیکھنے سے نگاہوں کو خوشی اور تسکین ملتی ہے، لذت کا انوکھا سا سرور ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی بڑا فنکار چھپا ہو، اس کے اکسانے پر میری نگاہیں بے قابو ہو جاتی ہوں اور صنف لطیف کے لیے انتہائی پاکیزہ اور لطیف جذبات دل میں ابھر آتے ہوں، لیکن توبہ توبہ میری باتوں کا اس پر کبھی اثر ہو، اسے تو میری معصومیت پر یقین ہی نہیں آتا۔ یہ بھی بھلا ماننے کی بات ہے، وہ جس انداز سے کہتی ہے چور ہونے کا احساس دلا دیتی ہے، کبھی کبھی تو بے طرح الجھ پڑتی ہے، کئی دن موڈ آف رہتا ہے، منہ پھلائے پھرتی ہے، لیکن کبھی کبھی معطل بھی ہو جاتی ہے، بڑے آرام سے سمجھاتی ہے۔ دیکھیے نا، ہم میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی شعوری کوششیں ہمارا فرض ہے۔ مان لیا آپ نوجوان عورتوں اور لڑکیوں کو صرف نگاہوں کی پیاس بجھانے ہی کے لیے دیکھتے ہیں، لیکن مجھے اس بات سے دکھ پہنچتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، سکون غارت ہو جاتا ہے۔ آپ میری خاطر ہی اس عادت کو ترک کر دیں، اور میں جو اپنی اس کمزوری سے پوری طرح آشنا ہوں، پکا وعدہ بھی نہیں کر سکتا، موڈ اچھا ہو تو ہوں ہاں کر کے ٹال دیتا ہوں، اور طبیعت موڈ میں نہ ہو تو جھاڑ پلا کر رکھ دیتا ہوں۔ ایسی بھی کیا تنگ نظری، جب بات صرف دیکھ تک ہی محدود ہے تو پھر بال کی کھال نکالنے کی کیا تک۔ بہرحال زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے تیز رفتار گاڑی کی طرح، کبھی تو رواں دواں اور کبھی یوں کہ جیسے چلتی زندگی کے پہیوں میں کوئی چیز آ جائے۔ باز میں آیا ہوں نہ ٹوکنے سے باز بیوی آتی ہے بیچاری پر، مجھے ترس بھی آتا ہے۔ میرے ساتھ جب بھی باہر جاتی ہے اس کی سانس جیسے اٹکی ہوئی ہوتی ہے، میری نظروں کا تعاقب ہر آن ہر لمحہ کرتی رہتی ہے۔ شاپنگ کرنے جائے، سینما جائے یا کہیں اور گھومنے پھرنے، اس کی نظروں میں دھڑکا ہمہ وقت موجود رہتا ہے۔ جہاں کہیں میری نگاہوں کے کنڈے کسی نوجوان وجود میں اٹکے، وہ سٹپٹا گئی، بازار میں ٹوک تو نہیں سکتی، ہاں نگاہوں سے خوفناک قسم کی وارننگ ضرور دیتی ہے، کبھی کبھی موقع پا کر چٹکی بھی کاٹ لیتی ہے، اپنی نوکدار ایڑی سے میرا پاؤں بھی مسل دیتی ہے، لیکن میں بھی پکا ڈھیٹ ہوں، اس کی جانب دیکھتا ہی نہیں، کمال ہوشیاری سے نگاہیں چرا لیتا ہوں، چٹکی کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور پاؤں کی تکلیف بھی برداشت کر جاتا ہوں، لیکن کچھ عرصے سے اب میں بھی پریشان رہنے لگا ہوں۔ خوشحال ازدواجی زندگی میں یہ پھانس اب بری طرح کھٹکنے بھی لگی ہے۔ بیوی کی خاطر مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے، سوچ کر بھی سوچا ہے کہ ہر وقت سیاہ چشمہ استعمال کیا کروں تاکہ میری نگاہوں میں بقول میری بیوی اود آنے والی چمک اس سے پوشیدہ رہ سکے، لیکن چشمہ کیا لیا، لڑائی کی رفتار دگنی ہو گئی۔ دوسرے یا تیسرے مارکے میں چشمہ میری بیوی نے توڑ پھوڑ ڈالا اور میں فرار کا کوئی اور طریقہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ کئی دن سوچتا رہا، کبھی سوچتا بیوی کے ساتھ کبھی باہر نکلا ہی نہ کروں، کبھی خیال کیا کہ اس عادت کو شعوری کوشش سے ترک کرنے کی کوشش کروں، چاہے خالی ہولی دیکھنے ہی تک محدود تھی، لیکن تھی تو بری عادت، لیکن مجھے احساس تھا کہ یہ عادت جانے کی نہیں۔ بہرحال بیوی کے سامنے توبہ کر لی، لیکن میں چونکہ انتہائی مخلص قسم کا شوہر بھی ہوں، اس لیے بیوی سے صاف صاف کہہ دیا، بھئی یہ توبہ قسط وار ہوگی۔ مطلب وہ ہنسی نہ روک سکی اور میں نے شبہ پا کر کہا، آہستہ آہستہ جائے گی عادت، بھول چوک معاف، بات بات پر اب تم نے بھی بتنگڑ نہیں بنانا ہوگا، میں اپنے اندر کے فنکار کو آہستہ آہستہ ہی موت کی نیند سلا سکوں گا۔ بیوی خوش تھی، پٹری پر تو آیا تھا نا۔ میں نے بیوی کو خوش کرنے کے لیے واقعی شعوری کوشش شروع کر دی، لیکن اس کوشش میں میرے اندر کا چھپا ہوا فنکار بری طرح مسلا گیا۔ مجھے اتنی تکلیف
ہوئی کے بیان سے باہر ہے۔ بہرحال ازدواجی زندگی کی خوشیوں میں اس قربانی سے کچھ نہ کچھ حصہ تو دینا تھا۔ بیوی پر زبردست قسم کا احسان بھی تو ہوتا تھا۔ عجب بھولی بھالی عورت ہے، میرے بہلاؤں سے اس طرح بہل گئی کہ لگتا ہی نہیں کبھی اسے مجھ سے اس سلسلہ میں کوئی شکایت تھی۔ ہاں، کبھی کبھی جب میری نظروں میں شکار آنا ناگزیر ہو جاتا تو وہ گھبرا گھبرا کے مجھے دیکھنے لگتی اور میں اس کی پریشان نظروں سے محفوظ ہوتے ہوئے اپنا کام بھی کر لیتا اور اسے بھی تسکین بہم پہنچانے کی کوشش کر لیتا۔ یہ سلسلہ اچھا تھا۔ میری بیوی پر میری بصیری شرافت کا سکہ جمنے لگا۔ چند دنوں کی بات ہے، ایک عزیز کی شادی کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا۔ یہ بات واضح کر دوں کہ اپنے کنبے اور قبیلے میں میری نگاہوں نے کبھی کوئی گستاخی نہیں کی، اس لیے میری بیوی کے لیے وہاں جانا تو وجہ اطمینان تھا، لیکن مرحلہ تھا سفر کا۔ جانا بھی ریل کار سے تھا، لوئر کلاس میں، جہاں ظاہر تھا جہاں جگہ ملی بیٹھنا پڑے گا۔ اتفاق ہی سے 3 سیٹوں کے برتھ پر ایک معمر عورت بیٹھی تھی۔ میری بیوی ادھر لپکی، لیکن میرے بیٹھنے سے پہلے ہی اس پر گھبراہٹ کا دورہ سا پڑا۔ سامنے والے برتھ پر 3 نوجوان لڑکیاں برجمان تھیں، بڑی بے باک قسم کی، نئی تہذیب کی دلدادہ لڑکیاں، جن کی ایک ایک حرکت دعوت نظارہ تھی۔ میری بیوی یہاں سے فوراً سے پیشتر اٹھ جانا چاہتی تھی، مجھے اٹھا دینا چاہتی تھی، عجیب طرح گرفتار بلا تھی، کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی، کہنا بھی چاہتی تھی۔ اس کمپارٹمنٹ میں اب کوئی سیٹ خالی نہ تھی، چند لوگ کھڑے بھی تھے۔ اچھی بھلی سیٹ چھوڑ کر کھڑے ہو جانا حماقت کے سوا اور کیا تھا۔ بہرحال وہ بہت سٹپٹا رہی تھی۔ ساتھ والی معمر خاتون تعارف کے پہلے مرحلے میں میری بیوی سے مسافروں والا مخصوص سوال کر رہی تھی، کہاں جانا ہے آپ کو؟ لیکن میری بیوی اپنے الجھاؤ میں شاید ان کا سوال سن ہی نہ پائی تھی۔ میں زیر لب مسکرایا اور پھر میری بیوی کی قابل رحم حالت دیکھتے ہوئے ایک قسط ادا کرتے ہوئے رخ قدرے موڑ کر بیٹھ گیا، کچھ اس طرح کہ تینوں لڑکیاں میری نگاہوں کی زد سے محفوظ رہیں۔ میری بیوی نے سکون کا گہرا سانس لیتے ہوئے متشکرانہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں بڑی شرافت سے اسی طرح بیٹھا رہا اور پھر 2 گھنٹے کا طویل سفر میں نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے گزار دیا۔ میری بیوی آج بہت خوش تھی۔ میں نے بھی تو فرمانبرداری کا پورا ثبوت دیا تھا۔ جس طرح اس نے بٹھایا اسی طرح بیٹھا رہا، ہلا نہ جھولا، بس ویسے ہی بیٹھا رہا۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ 2 گھنٹے میری نگاہیں پورے جاندار احساس کے ساتھ مصروف عمل رہیں اور میرے اندر کا فنکار گد گد کرتا رہا۔ میلے سے نیلے تہبند، کالے کرتے اور بسیدہ دوپٹے میں وہ نوجوان دیہاتی عورت ایک بغل میں بچے کو لیے دوسری میں کپڑوں کی پوٹلی دبائے باتھ روم کے دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ تقریباً سارا راستہ اس کی پشت میری طرف رہی، لیکن گاڑی کے چلنے سے جو ارتاش اس کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں اس کا جوان بدن پیدا کر رہا تھا، اب آپ سے کیا کہوں۔ یہ چوری ضرور ہے، لیکن میں بیوی سے شرمندہ نہیں ہوں، نہ ہی کوئی احساس جرم میرے ضمیر پر ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے یہ تو کبھی بھی نہیں کہا کہ صرف فیشن زدہ لیے پتلے چہرے ہی میرے نظروں میں اٹک جاتے ہیں۔ میں نے تو ہمیشہ ہی کہا ہے کہ عورت میری کمزوری ہے۔ اب بیوی انتہائی سادہ اور بھولی بھالی ہو تو میرا کیا قصور؟ اور یہاں پر افسانے کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے افسانے میں۔ تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔